اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلام میں خواتین کا مقام و مرتبہ اور حقوق و فرائض۔ عصر حاضر میں مباحث خواتین غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں، خصوصاً مغربی معاشروں میں اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے پائے جانے والے تاثرات یا بحث و مباحث میں مسلم معاشروں میں عورت کا عنوان بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ معاشرے کی بنیادی اکائی خاندان ہے اور خاندان کی بنیاد مرد اور عورت پر ہے۔ چنانچہ کسی بھی سوسائٹی کو اپنے قیام و بقا اور اپنی ترقی و نشو و نما کے لیے لازم ہے کہ ان دونوں اصناف کے مقام و مرتبے کا تعین کرے، دونوں کے درمیان باہمی روابط اور باہمی تعلقات کی حدود و قیود اور عمل کے ضابطے متعین کرے۔ اسلام نے دیگر معاملات کی طرح اس معاملے کا بھی تعین کیا اور بنیادی اصول فراہم کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خود عمل کر کے بھی دکھایا اور اپنے زمانے میں عمل درآمد بھی کروایا۔ انہی بنیادوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے تہذیبی ارتقاء اور نشو و نما کے ساتھ ہر زمانے میں ان اصولوں پر عمل درآمد کی راہیں تلاش کی جا سکتی ہیں۔ آج ہم اس عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے کچھ نکات کو اپنی مرحلہ وار اپنی زیر بحث لائیں گے۔ اسلام میں خواتین کے بارے میں پائے جانے والے غلط تصورات، اسلام سے قبل مختلف تہذیبوں اور مذاہب میں عورت کا کردار، اسلام میں عورت کو دیا جانے والا بنیادی مقام، عورت کو حاصل متفرق حقوق، اسلام اور مغرب کا صنفی مساوات کا تصور، خاندانی نظام کی تقسیم میں صنفی کردار کی تقسیم اور خواتین اور مرد کی ذمہ داریوں کی تفصیل۔ اسلام اور خواتین کے حوالے سے جس طرح میں نے بات کی کہ کچھ غلط تصورات پائے جاتے ہیں، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ معاشرے میں یہ تصور ہے ہمارے ہاں بھی اور مغربی معاشروں میں بھی کہ اسلام میں لڑکے کو لڑکی سے برتر سمجھا جاتا ہے اور مسلمان عورتیں پسماندہ ہوتی ہیں، با اختیار نہیں ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کی غلام ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے اور ان کو کوئی حقوق نہیں دیے گئے، اور خصوصاً حجاب کے لیے بھی یہ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان سے زبردستی جو ہے انہیں اس چیز کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے اور مجبور کیا جاتا ہے۔ اسلام میں خواتین کے حقوق اور ان کا مقام دیکھنے سے پہلے یہ مناسب ہوگا کہ ہم ایک مختصر سا جائزہ یہ لے لیں کہ پچھلی جو تہذیبیں تھیں ان میں عورت کا کیا مقام طے کیا گیا تھا۔ تو یونانی تہذیب جو ایک بہت بڑی تہذیب ہے جس کی بنیاد کے اوپر مغرب کی تہذیب نے بھی اپنی بنیاد رکھی اس کے اصولوں پر، اس تہذیب میں عورت کو شیطان کا نمائندہ قرار دیا گیا تھا۔ سقراط عورت کو شر اور فساد کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ رومی تہذیب بھی بہت بڑی تہذیب تھی اور اس میں قانون کا بول بالا تھا، لیکن عورت کی کوئی قانونی حیثیت مرتب نہیں کی گئی تھی۔ نہ وہ کوئی دستاویز پر دستخط کر سکتی تھی، نہ وہ کچھ اون کر سکتی تھی، اور وہ اپنے ہسبینڈ کی ایک پرچیز پراپرٹی ہوتی تھی کہ اس کا شوہر اسے جہاں چاہے جس طرح چاہے استعمال کرے، آگے بیچ دے، کسی کی غلامی میں دے دے، مار دے، کچھ بھی رویہ وہ اختیار کر سکتا تھا۔ ایرانی تہذیب، فارس کی تہذیب بھی بہت بڑی تہذیب تھی، وہاں پہ بھی وہ ایک جنس خرید تھی اور ایک کموڈٹی کی حیثیت رکھتی تھی۔ چینی تہذیب میں وہ ازلی مائنر تھی، یعنی چھوٹے سے لے کر بڑی عمر تک وہ مائنر رہے گی، کبھی میجر نہیں ہوگی، اور وہ بھی ایک سیلیبل پراپرٹی تھی۔ عرب تہذیب کو ہم جانتے ہیں، جب ہم اسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہاں بہت سارے قبائل کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک مرد کئی نکاح کرتا تھا، طلاق دے کے پھر روک لیتا تھا، باپ کی منکوحہ کو بھی اپنے لیے وہ اس وراثت کے طور پر سمجھتے تھے اور اسے نکاح کرنا بھی جائز قرار دیتے تھے۔ اس طرح بہت سارے رویے تھے جو عورتوں کے خلاف وہاں پہ روا رکھے جاتے تھے۔ مغربی تہذیب ظہور اسلام کے وقت وہاں پر کیا تصور تھا عورت کے حوالے سے، یعنی 7ویں صدی ہے یہ، تو وہاں عورت کو روح کے بغیر تصور کیا جاتا تھا۔ ہزاروں خواتین کو چڑیلیں اور جادوگرنیاں قرار دے کر زندہ جلا دیا گیا، اور 19ویں صدی تک برٹش کامن لاء کے تحت میرڈ عورت جو تھی، شادی شدہ عورت، اس کو اپنی پراپرٹی تک پر بھی، شادی شدہ کو بھی اپنی پراپرٹی پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا،
اور 1870 میں میرڈ وومن پراپرٹی ایکٹ بنا، جس میں شادی شدہ خاتون کے حق ملکیت اور حق جائیداد کو تسلیم کیا گیا۔ اگر ہم مختلف مذاہب میں عورت کا مقام دیکھیں تو عیسائیت اور یہودیت جو الہامی مذاہب ہیں، اس میں اپنے جو ڈاکیومنٹس ہیں، اپنے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے اوپر کتابیں آئیں، اس میں تحریف کرنے کے بعد اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ عورت جو ہے وہ ازلی گناہ کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ تصور کیا گیا یا یہ کہا گیا، یہ باور کرایا گیا کہ حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا وہ پھل کھانے کے لیے، گویا کہ انہوں نے پہلے یہ جرم کیا، اس لیے ایک عورت کو ازلی گناہ کا ذریعہ اور بدی کا سرچشمہ قرار دیا گیا اور جہنم کا دروازہ قرار دیا گیا۔ ہندو مت میں یہ کہا جاتا تھا کہ عورت جو ہے، یعنی ان کے یہاں جو اوگون کا نظریہ، اس کے تحت جب دوبارہ سے روح آتی ہے تو ایک گناہ گار روح جو ہے وہ عورت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، اور ان کے قانون میں یہ کہا گیا کہ باپ، بھائی، شوہر، بیٹے کی جو ہے نا اس کی فرما بردار ہو کر ایک عورت کو رہنا چاہیے، اس کی حق وراثت کی نفی تھی، اور بیوہ کی دوسری شادی تو درکنار، اسے زندہ رہنے کا حق ہی نہ تھا، اگر اس کا شوہر فوت ہو جاتا تو اسے ستی ہو جانا ہوتا تھا، یعنی شوہر کے ساتھ زندہ وہ چتا میں جلا دی جاتی تھی۔ انگریز نے جب یہاں پر حکمرانی کی تو اس نے قانوناً ستی کو منع کیا۔ بدھ مت میں بھی یہ عقیدہ تھا کہ عورت کی مائیت میں رہتے ہوئے قرب الہی جو ہے وہ اختیار نہیں کی جا سکتی، اور نجات جو ہے وہ کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اہم حقیقت کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گی کہ جب ہم اسلام میں کسی بھی چیز کا ایک مقام دیکھتے ہیں یا اسلام کی تعلیمات دیکھتے ہیں کہ اس پہ کس طرح عمل کرنا چاہیے، کس طرح عمل ہو رہا ہے، یعنی مسلمانوں کے ذریعے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایک اہم حقیقت کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ ایک ہوتی ہیں اسلامی تعلیمات جو کہ قرآن میں احکام دیے گئے اور ان کی وضاحت کی گئی، پھر سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، کہا، یعنی حدیث ہو گئی، اپنے عمل کر کے دکھایا، زبان مبارک سے فرمایا، یہ قرآن کی اس کے ذریعے سے ایک ہماری شریعت ڈیولپ ہوتی ہے، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ پھر قرآن و سنت سے اخذ کردہ اصول ہیں جو نئے زمانے کے اندر آگے آگے اس میں جسے ہم فقہ کہتے ہیں، اس کی اپلیکیشن، امپلیمنٹیشن کے اصول لیے گئے۔ اور اس کے برعکس دوسری جو ہے وہ چیز کیا ہے کہ مسلم دنیا کی حقیقت کیا ہے، یعنی مختلف ملکوں اور علاقوں میں مسلمانوں کی حالت زار اور ان کے طور طریقے کیا ہوتے ہیں، وہ اسلامی تعلیمات سے کے بالکل عین مطابق بھی ہو سکتے ہیں، علاقائی رسم و رواج کے اثرات کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، اور مغربی تہذیب کے زیر اثر گلوبلائزیشن کے نتیجے میں بھی ایک مکس سا جو ہے نا وہ ایک اس کا ظہور ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی اس لیے اہمیت ہے کہ بسا اوقات مسلمانوں کو دیکھ کر یا کسی مسلم معاشرے کو دیکھ کر کچھ لوگ، چاہے وہ لیس انفارم مسلم ہوں یا وہ غیر مسلم ہوں، یا خود اپنے ہر ایک کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ شاید اسلام نے تو ایسا نہیں بتایا تھا تو ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو شاید اسلام قابل عمل نہیں ہے، شاید اسلام میں یہ بات جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو بھی دیکھیں، اصل وہ ہے، اور مسلم دنیا کی جو حقیقت ہے اس کو سامنے رکھیں، اور جب ہم بہتری کے لیے کوشش کریں گے تبھی بھی ہم اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں خواتین کا بنیادی مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہودیت اور عیسائیت میں عورت کو ازلی گناہ کا الزام دیا گیا تھا، اسلام نے اس کو اس گناہ سے بری کر دیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ سورہ اعراف میں بھی ایسی بات کہی گئی۔ سورہ طٰہٰ میں تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو زیادہ، یعنی آدم علیہ السلام کو اس کا زیادہ ذمہ دار ٹھہرایا، فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہ پایا۔ چنانچہ اس الزام سے بری کرنے کے بعد اسلام نے عورت کو ایک بیٹی، ایک بہن، بیوی اور ایک ماں کے طور پر عزت دی۔ بیٹی کو جنت میں داخلے کا ذریعہ بتایا گیا، اسے رحمت قرار دیا گیا، بہن پر خرچے کو بہترین صدقہ اور ایک محبت کی نشانی، بیوی کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا گیا، اور ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی اور اس کو
کسی بھی عورت اور مرد کے سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق بتایا گیا۔ چنانچہ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں زندہ لڑکیوں کی مدفون سرزمین آزادی نسواں کا پلیٹ فارم بن گئی۔ عورتوں پر ظلم و ستم کے اندھیروں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز روشن ابھری اور فرمایا عورتیں مردوں کی ہم رتبہ ہیں، اور فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہوں۔ عورتوں کو نازک ابگینے قرار دیا اور ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی امان پر لیا ہے۔ وصال کے وقت بھی من جملہ دیگر ہدایات کے فرمایا میں تمہیں دو کمزوروں کے سلسلوں میں آگاہ کر دیتا ہوں، یتیم اور عورت۔ اور یوں عورت کو تمام مذہبی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی حقوق عطا کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اسلام آنے سے پہلے ہم جاہلیت میں عورتوں کو کسی شمار میں نہیں لاتے تھے، لیکن جب قرآن نازل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں احکامات دیے تو ہم عورتوں کی اہمیت کو سمجھنے لگے۔ اسلام نے خواتین کو جو حقوق عطا فرمائے ہیں ان میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے زندگی کا حق ہے۔ فرمایا جب تم میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل تنگ ہوتا ہے، اس بری خبر پر وہ لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، آیا اس نومولود کو زحمت کی حالت میں لیے رہے یا اسے مٹی میں گاڑ دے، ہائے کیسی بری تجویز ہے جو یہ کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر حرام کیا ہے ماؤں کی نافرمانی اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا۔ اور پھر لڑکیوں کی پرورش کو عزت نفس کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور لڑکے اور لڑکیوں کو برابری کے ساتھ پرورش کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دو لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتی ہیں، وہ قیامت کے دن مجھ سے اتنا قریب ہوگا جتنا میری یہ دونوں انگلیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو جوڑ کر بتایا۔ ایک جگہ اور فرمایا جو کوئی دو لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں اور پھر نہ بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دیتا ہے، وہ اس کی جزا کے طور پر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ وہ لڑکی جو تمہاری طرف لوٹا دی گئی ہو وہ تمہارا بہترین صدقہ ہے، یعنی یا تو اس کی شادی نہ ہوئی ہو یا وہ بیوہ ہو یا اس کو طلاق ہو گئی ہو۔ پھر اسے تعلیم و تعلم کا حق دیا گیا، حصول علم کے لیے کو مرد اور عورت کے لیے فریضہ قرار دیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کوئی تخصص نہیں کہ مرد علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض قرار دیا گیا۔ یہ فرمایا قرآن میں کہ اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ ایک مسلمان کی یہ صفت بتائی گئی کہ وہ علم والا ہو۔ اور ہم نے پہلے بھی دیکھ لیا کہ لڑکیوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت پہ جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور بہت سارے ہمیں اس وقت واقعات ملتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ترغیب دی پڑھنے کی۔ کہا گیا قرآن میں کہا گیا ازواج مطہرات سے کہ تمہارے گھر میں جو حکمت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں تم اس کو سیکھو اور ان کو بیان کرو۔ اور اسماء الرجال میں کئی خواتین کے نام نمایاں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد مختلف ادوار میں مختلف خواتین۔ اس کو معاشی کفالت کا حق دیا گیا باپ سے، اور باپ کی پھر غیر موجودگی میں اس کا بھائی اگر بڑا ہو اس سے، ورنہ چچا تایا کے ذریعے یا پھر ماموں کے ذریعے، بیٹی کی حیثیت میں ان حوالت سے، اور بعد میں شوہر کی طرف سے، اور پھر بچوں کی طرف سے۔ اس کو ملازمت کا حق بھی دیا گیا، اور کسی بھی طرح قرآن و حدیث میں عورت کو ملازمت سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اس کو بنیادی جو فریضہ تھا یہ کمانے کا یہ مرد کے ذمہ لگایا گیا جیسے ہم نے پہلے دیا، اور اسے اپنے مال میں اجازت جو تصرف کا بھی مکمل اختیار دیا، وہ اس کو جمع بھی کر سکتی ہے، وہ اس کو جیسے چاہے وہ خرچ بھی کر سکتی ہے، اور اس کو اپنے گھر پر بھی اس مال کو خرچ کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ گھر کی جو کفالت ہے وہ مرد ہی کے ذمہ ہے۔ البتہ یہاں پر چند اخلاقی اصولوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ جہاں بنیادی طور پر اسلام میں اختلاط مرد و زن کی نفی ہے وہاں پر اس کو خیال رکھنا ہوگا، اور کوئی علم جو یعنی کوئی چیز ایسی ہو جو کہ غیر قانونی یا غیر اخلاقی پیشہ نہ ہو، یا جہاں پہ جنسی سراسیمگی کا خطرہ نہ ہو، اس کی جان کو خطرہ نہ ہو، تو ان جگہوں پر اس کو کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں تو گھر بیٹھ کے بہت سارے کام
ہو جاتے ہیں، اپنی صنعتوں کے حوالے سے نئے نئے پروفیشن سامنے آ رہے ہیں، آن لائن چیزوں کام ہو رہا ہے، اور بہت سارے طریقے سے وہ گھر بیٹھ کے بھی جو ہے وہ کام کر سکتی ہے۔ اسے جائیداد رہنے کا حق، وراثت کا حق دیا گیا۔ جائیداد جس طرح میں نے ابھی پہلے کہا کہ انگریزوں کے ہاں بھی یہ 19ویں صدی میں جو ہے وہ ان کو یہ حق دیا گیا، اور اسلام نے 7ویں صدی میں عورت کو اختیار دیا کہ اپنی جائیداد جو ہے وہ رکھ سکتی ہے۔ وراثت کا حق سورہ نساء میں اس کو دیا گیا، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا۔ مردوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے جو ان کے والدین نے یا قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے جو ان کے والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ ایک طے کردہ حصہ ہے۔ عورت وارث بھی ہے اور مورث بھی ہے، جب وہ اپنی جائیداد چھوڑ جائے گی تو اسی طریقے سے اس کے بھی جو جائیداد ہے وہ تقسیم ہوگی انہی اصولوں پر جس طرح مرد کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کو والدین کی طرف سے شادی کے معاملات و انتظامات کا مستحق قرار دیا گیا، یعنی ماں باپ کی یہ ذمہ داری رکھی گئی کہ وہ اس کے لیے ایک انتظام کریں گے، اس کے لیے لڑکے کو تلاش کریں گے۔ آج کے زمانے میں بہت سارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا حق ہے، اور وہ مغرب کی طرف دیکھتے ہیں۔ مغرب میں ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اتنا ابھی اس قابل نہیں ہوتے کہ اپنی ساری زندگی کے لیے اپنے ساتھی کو چوز کر سکیں، ایک خاندان کا، ایک اچھی عورت کا انتخاب کر سکیں، یا عورت جو ہے وہ ایک اچھے مرد کا انتخاب کر سکے۔ اور چونکہ مغرب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں ایک اب یہ رشتہ بہت زیادہ پائیدار بھی نہیں رہ گیا، ظاہر 100% ایسا نہیں ہے، لیکن مجموعی طور پہ ایک صورت نظر آتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے یہاں بھی یہ سوال اٹھتے ہیں، یا جس طرح میں نے کہا کہ مغربی معاشرے اس کو ایک اعتراض کے طور پر لیتے ہیں کہ ماں باپ گویا زبردستی کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کی طرف سے جو ہے اس میں ایک بہت بڑی پروٹیکشن ہوتی ہے لڑکی کے لیے۔ یعنی ہماری ہسٹری تو یہ، ہماری روایات تو یہ ہیں کہ لڑکے کے لیے بھی ماں باپ ہی جو ہے وہ رشتہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن خصوصاً لڑکی کے لیے جو ہے وہ ماں باپ ایک اچھے خاندان، ایک اچھے شوہر کی تلاش کرتے ہیں۔ اور البتہ اس میں لڑکی کو شادی میں رضامندی کا حق جو ہے وہ ہماری شریعت نے دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آیا، اور اس کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کروں گی کہ ایک عورت جو تھی وہ، یعنی لڑکی جو تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور اس نے شکایت کی کہ میرے باپ نے میری رضامندی کے بغیر میرا نکاح کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس رشتے کو منسوخ قرار دیتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا مجھے باپ کا کیا ہوا رشتہ منظور ہے، میں عورتوں کے اس سلسلے میں اختیارات یا حقوق جو تھی وہ جاننا چاہتی تھی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو اسلام میں تقریباً یہ ہم دیکھیں گے کہ شادی کے بعد جو اس کے حقوق ہیں اس میں ایک تو مہر کا حق دیا گیا، بالکل شادی کے وقت شوہر جو ہے اس کو مہر دیتا ہے۔ پھر اس کی کچھ تفصیل ہیں کہ کچھ اس وقت دے سکتا ہے، کچھ بعد میں دے سکتا ہے، اور اس کی اتنی تفصیل قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ اگر نکاح ہو جاتا ہے اور رخصتی نہیں ہوتی تبھی بھی وہ کچھ نہ کچھ مہر کی مستحق ہوتی ہے، اور مختلف صورتیں اس کی جو ہے وہ بتائی گئی ہیں۔ اور جو مہر ہے یہ طریقہ ایک طرح سے کفالت کی ذمہ داری اٹھانے کا اعلان بھی ہے، ایک مرد کی طرف سے تحفہ بھی ہے عورت کے لیے، اس کو ویلکم کرنے کا بھی معاملہ ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی اور میں 2 دفعہ یہ اس کے بارے میں فرمایا، تاکید کی، ایک جگہ فرمایا عورتوں کو ان کے مہر فرض جانتے ہوئے ادا کرو، ایک اور جگہ فرمایا اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، یعنی اس کو اپنے پر ایک بوجھ نہ سمجھو۔ پھر کفالت کا جو حق ہے عورت کو شوہر کی طرف سے، تمام جملہ ذمہ داریاں اس کی، کھانا، رہائش، علاج، تعلیم، ایون تعلیم بھی اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے، شوہر پڑھانا چاہ رہا ہے یا عورت پڑھنی چاہتی ہے تو باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ، یہ ساری ذمہ داریاں اب اس کی ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر عورت کو کمانے کی ذمہ داری نہیں دی گئی، حتیٰ کہ تفریح بھی ان تمام پہ اخراجات۔ البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دیا کہ مرد پر بھی اس کی استطاعت کے برابر بوجھ ڈالا جائے گا، اور عورت پر بھی اس کی استطاعت کے برابر بوجھ جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ ان تمام کفالت کی ذمہ داریوں میں عورت کا اپنا صاحب حیثیت ہونا یا صاحب ملازمت ہونا بھی مرد کو ان کفالت کی ذمہ داریوں سے بری ذمہ نہیں کرتا۔ پھر یہ ہے کہ اگر خاندان جب بنتا ہے، وہ بنتا تو اسلام کی نظر میں خاندان ایک ایسا ہونا چاہیے جو ساری عمر کے لیے ہی
تشکیل پا رہا ہے، یعنی ایک دیر پا رشتہ ہے، اس کو اللہ نے میثاقاً غلیظہ کہا کہ ایک گہرا پختہ عہد تم نے عورتوں سے لیا ہے، اور ایک دوسرے کو مردوں کو بھی کہا کہ واشرنا بالمعروف، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو، اگر زندگی کے اندر کوئی چیز ان کی تمہیں ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے دوسری چیز تمہیں پسند ہو۔ عورتوں کو بھی کہا کہ تم نے شوہروں کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارنی ہے، اپنے گھر کو اچھا لے کر چلنا ہے، لیکن اگر ایسا ہو کہ کوئی گھر، کوئی خاندان اپنے مقاصد کو پورا نہ کر پا رہا ہو، اور جو اس طرح سے گھر کے اندر راحت، چین، سکون نہ ہو جو ایک خاندان کے اندر ہونا چاہیے، جس طرح سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے نفس سے تمہارا جوڑا بنایا تھا کہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان باہم مودت اور رحمت جو ہے وہ پیدا کر دی گئی۔ تو اگر کوئی خاندان اس بنیادوں پر نہیں چل پا رہا اور کشیدگی اتنی بڑھ گئی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہو رہے ہیں اور بچوں پہ اس کا برا اثر پڑا ہے، کوئی بھی ایسی صورت ہے، تو جہاں شوہر کو طلاق کا حق دیا گیا، وہاں پر ہی عورت کو بذریعہ خلا اپنے اس رشتے کو توڑنے کی اجازت دی گئی، اور عدالت کے ذریعے بھی حق تفویض طلاق کے ذریعے عدالت سے بھی فسخ کرا سکتی ہے، اور اگر حق تفویض طلاق اس کو مرد نے پہلے دیا ہو، اس کے ساتھ بھی کچھ شرائط کے ساتھ وہ اپنے اس نکاح کو ختم کرا سکتی ہے بذریعہ عدالت۔ اور اگر شوہر اور بیوی کی علیحدگی ہو جاتی ہے تو اس میں اور بچے کی جو سرپرستی ہے بچوں کی، اس کا بھی جو حق ہے وہ بنیادی طور پر عورت کا ہے۔ نابالغ بچوں کا حق زیادہ عورت ہی کا ہے۔ اگر عدالت کے ذریعے سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے تو یہی فیصلہ دیا جاتا ہے، البتہ بچوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ مقدم ہوتا ہے۔ تو اگر بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ اس عورت کے ماں کے ساتھ رہنے میں ان کا حق جو ہے وہ بظاہر صحیح نہ نظر آ رہا ہو تو پھر اس کو باپ کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن عورت کا جو ہے وہ پہلا اس کے اندر حق ہے۔ پھر اس کو دوبارہ شادی کا حق دیا گیا، اور کسی بھی صورت میں چاہے وہ بیوہ ہو جائے یا طلاق یا خلا، تو اس کو بلکہ پسند کیا گیا کہ عورتوں کی جو ہے وہ دوبارہ شادی کر دی جائے۔ اس کو عورت کو عبادت کا حق ہے، کوئی مرد اسے کسی فرض عبادت سے نہیں روک سکتا، روزہ، نماز، اس پہ اگر حج فرض ہو جائے وہ بھی، البتہ یہ ہے کہ نفلی عبادات میں مرد کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا۔ عبادت کے حوالے سے یہاں تک دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمیں ایک مرد کی اگر جو بیوی ہے وہ اہل کتاب میں سے ہو تو اس کو اپنے طور پر بھی عبادت کا جو ہے وہ حق دیا گیا۔ ووٹ کا حق، سیاسی نمائندگی کا حق، یہ بھی عورت کو 7ویں صدی میں دے دیا گیا تھا، جبکہ مغرب میں 18ویں صدی میں 70 سال کی جد و جہد کے بعد جو سفریج موومنٹ کہلاتی ہے، اس میں عورت نے ووٹ دینے کا حق جو تھا وہ حاصل کیا۔ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وقت گھر گھر جا کے جب ان کی بیعت لی گئی تو اس میں عورتوں سے بھی بیعت لی گئی، اور اسے سیاسی نمائندگی کا بھی حق جو ہے وہ حاصل ہے۔ اس حوالے سے اس کو خاندان میں مشاورت کا جو ہے وہ بھی اس کا ایک رائٹ ہے۔ حضرت ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ میں موجود تھیں، اور ایک بہت ہی مشکل واقعہ پیش آ گیا تھا، صورتحال پیش آ گئی تھی جب صحابہ بہت زیادہ غم میں تھے اور پریشانی میں تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دم سے جو ہے ان کی بات نہیں مانی، تو وہ حضرت ام سلمہ کے پاس گئے، انہوں نے جو مشورہ ان کو دیا اس کی روشنی میں انہوں نے عمل کیا، اور اس مسئلے کا حل تھا نکل آیا۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زہار کے حوالے سے اپنے میاں کی شکایت لے کے آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت اس کے بارے میں کوئی واضح جواب نہیں تھا، تو اسی وقت جو ہے وہ وحی نازل ہوتی ہے۔ تو یعنی وہ اظہار خیال کی اس کو آزادی ہے، اور اس کی بات کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اہم سمجھا کہ اس کے اوپر وحی نازل کی گئی۔ عورت کو کسی بھی عوامی یا معاشرتی ادارے کی سرپرستی کا بھی حق ہے، اور کسی معاشرتی سرگرمی میں حصہ لینے کا بھی حق ہے، جس میں تعلیم دینا، خدمت خلق، رفاہی کام وغیرہ، یعنی ملازمت کے علاوہ بھی وہ اپنے معاشرے کی بھلائی کے لیے اور معاشرے کی ترقی کے لیے اس طرح سے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتی ہیں۔